لوگ مجھ سے آ کر پوچھتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوتی، وہ ایک انسان مجھے کیوں نہیں ملتا اور میں کیا کروں؟ تو میں اپنے ماضی میں چلی جاتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ اللہ نے کیسے مجھے ہر چیز کا آنسر دیا تھا اور میں ان لوگوں کو کیسے سمجھاؤں۔ چلو مان لیا کہ تم کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہو اور اللہ بے شک قبول بھی کر لیتا ہے، لیکن میرے دل میں یہ خیال آتا ہے ہم ایک ہی دعا لگاتار مانگ رہے ہوتے ہیں اور ایسے شخص کو مانگ رہے ہوتے ہیں جس کو ہمارا احساس ہی نہیں ہوتا، اور ہم اپنے اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہوتے جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ زندگی کتنی چھوٹی ہے اور ہم نے دنیا میں صرف ایک انسان کے پیچھے گنوا دی، اور کل کو موت ہماری طرف آ گئی تو اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ مجھ سے اللہ پوچھے گا کہ دنیا میں سب کچھ مانگا، وہ بھی بس اس شخص کے لیے جس نے ہر طرح سے تیرا دل دکھایا، اور اس شخص کو خیال بھی نہیں تھا۔ دنیا میں سب کیا اپنے لیے، لیکن میرے لیے کیا کیا؟ مجھے راضی کرنے کے لیے کیا کیا؟ جب میں یہ سوچتی ہوں تو میرا دل ہر خواہش کو چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا میں راضی ہونے کو کرتا ہے۔ دعا بے شک قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہونا پڑتا ہے، اس کو منانا پڑتا ہے، اس سے محبت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کو ہمیشہ پہلے رکھیں اور باقی چیزیں بعد میں۔ اللہ کو راضی کر لو اور وہ تمہاری دعا سے راضی ہو جائے گا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھے نہیں؟ دنیا بھلے سے نہیں سمجھتی ہو، لیکن جب اللہ راستہ بناتا ہے نا تو وہ چیز بھی مل جاتی ہے جس کا گمان نہ ہو، بھر بھر کے محبت ملتی ہے۔ بس اللہ کو راضی کر لو، اس کو راضی کرنا کوئی مشکل نہیں۔ تم جائے نماز پہ بیٹھ کر 2 آنسو بہا کر اللہ سے فریاد کرو، وہ تب بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ آنسو نہ بہا سکو اور زبان سے فریاد نہ کر سکو تو ہاتھ اٹھا کر بیٹھ جاؤ۔ وہ رب دلوں کی اذیت بہت اچھے سے جانتا ہے، وہ تو انتظار میں ہوتا ہے کہ کب بندہ آئے اور مجھ سے بات کرے، مجھے اپنی تکلیف بتائے۔ اللہ آزمائش بھی اس مومن کی لیتا ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ نصیب والے ہو کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، اور اللہ کی آزمائش پہ پورا اترنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ہے یقین اور صبر۔ جب بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اپنے دکھ اللہ کو بتاؤ، سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اپنی چاہت بس یہی رکھیں جو اللہ چاہے، یا اللہ ہمارے نصیب میں وہ عطا کر جو ہمارے لیے بہتر ہو۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے، جو بہت جلدی مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کراتا اور کبھی مایوس بھی نہیں لوٹاتا ہے۔ کیسے بھی حالات ہو دعا مانگتے رہو، خیر مانگتے رہو، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جب دن کی روشنی آہستہ آہستہ گھٹنے لگتی ہے اور رات کی تاریکی بڑھتے بڑھتے چاروں جانب چھا جاتی ہے، پھر اللہ افق سے روشنی کا ذریعہ بناتا ہے اور اس تاریک رات کے آخری حصے کے ختم ہوتے ہی دونوں جہانوں کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ وہ تو دونوں جہانوں کی روشنیوں کا خدا ہے،
پھر وہ تمہیں اندھیروں میں کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ وہی تو ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ وہی تو ہے جس کا طواف آفتاب و مہتاب کرتے ہیں۔ وہی تو ہے جو ایک اشارے سے مقدر بدل کر پستی سے حیرت انگیز بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ وہی تو ہے جو مالک کائنات ہے، جو بادشاہ معجزات ہے۔ پھر تم ان لوگوں کی باتوں میں آ کر مایوس کیوں ہو جاتے ہو جن کا اختیار ایک کھجور کی گٹھلی کے چھلکے پر بھی نہیں؟ تم جس سے مانگتے ہو اس کی دسترس میں تو دونوں جہان ہیں۔ وہ جب چاہے جیسے چاہے تمہیں نواز سکتا ہے۔ وہ حکیم ہے، یعنی حکم دینے والا۔ اسے سوچنے کی پھر کیا ضرورت، جس نے 6 دن میں آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی ہر شے بنا کر اس میں جان پھونک کر اسے زندہ کر ڈالا۔ اس کے لیے ان 2 جہانوں میں رہنے والے اپنے چھوٹے سے بندے کو سنبھالنا بھلا کیا مشکل؟ کیوں پھر تم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں تم ان احمق اور نادان لوگوں کی باتوں میں آ کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ خالق اور رازق تو اللہ ہو لیکن معبود اس کے بندے بن جائیں؟ کس نے کہا تم سے کہ تم مانگو گے اور تمہیں نہیں ملے گا؟ کس نے کہا تم سے کہ فلاں فلاں شرطیں پوری نہ کرو گے تو اللہ راضی نہ ہوگا؟ وہ تو مہربان ہے، مہربانیاں کرنے والا ہے۔ وہ تو عطا ہے، ناممکن کے اس پار کی چیزیں عطا کرنے والا ہے جو تمہاری عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ وہ تو کن کا خدا ہے، صدیوں کا کام لمحوں میں کرنے والا۔ راستے منزل سے خوبصورت ہیں، یہ ہمیشہ ہر چیز کا سبق دیتے ہیں۔ ان راستوں میں نہ جانے کتنے ہی موڑ آتے ہیں، کتنے ہی جھٹکے، لیکن پھر بھی ہمارا سفر چلتا رہتا ہے۔ ہمیں ہمارے منزل پہ پہنچنا ہے، یہ ہم یاد رکھتے ہیں۔ زندگی کی حقیقت بھی ان راستوں جیسی ہے، جہاں تمہیں نہ جانے کتنے ہی ایسے موڑ دیکھے ہوں گے، کتنے ہی جھٹکے محسوس کرنے ہیں، لیکن تمہیں چلتے جانا ہے۔ تمہیں تمہاری منزل کو پانا ہے تو تمہیں ان راستوں پہ چلنا ہی ہوگا۔ منزل تک پہنچنے کی خوشی تبھی تو محسوس کر پاؤ گے جب ان الجھے ہوئے راستوں کو پار کر لو گے، اور جب تک ٹوٹو گے نہیں، بکھرو گے نہیں، اس اللہ کے سامنے جاؤ گے نہیں، اس راستے پر چلو گے نہیں تو منزل تک کیسے پہنچو گے؟ اپنے اللہ کو کیسے بتاؤ گے کہ میں نے ان راستوں کو بھی پار کر لیا ہے؟ کیونکہ میں جانتی تھی میری منزل مجھے ان سب کے بعد ہی ملے گی۔ بے ایمانی کرنا، دھوکہ دینا، دل دکھانا، یہ سب تو آسان کام ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل کام کیا ہے؟ محبت کرنا، لوگوں کی دی ہوئی تکلیف پہ صبر کرنا اور ہر حال میں نبھانا۔ تکلیف پہنچانا تو تکلیف سہنے سے بہت زیادہ آسان کام ہے۔ برا کر کے خوش رہنا بھی بہت آسان ہے۔ برا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، دھوکہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کا ایمان اور ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ برا کرے اور پھر خود خوش رہے۔ اور کیا فائدہ کسی انسان کا دل دکھاؤ، اس کو تکلیف دو، بھلے وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے، وہ کچھ نہ کہہ پائے، لیکن ایک ذات ہے جو ہر چیز کا حساب رکھتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے تمہارا ہر قدم، ہر دھوکہ اور ہر چال۔ وہی ہے جو ایک ایک کا حساب برابر رکھتا ہے۔
جو ہم کر رہے ہیں اپنے ساتھ اور جو ہم نے کیا ہے دوسروں کے ساتھ، اس سب کا ریکارڈ اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کب کس طریقے سے کس احساس کو محسوس کرتے ہوئے سانس لی، یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو پھر اللہ کیسے بے خبر ہو سکتا ہے ان باتوں سے اور ان حرکتوں سے جو ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہر انسان پر اور ہر چیز پر نگران ہے، اور قیامت کے دن اس کی وہ نگاہ ہی ہماری گواہ ہوگی جو اس نے مسلسل ہم پہ رکھی ہوئی ہے۔ ہم اکثر سوچ کر ڈرتے ہیں جو ہم مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں ہماری جانوں اور ہمارے مال کی حفاظت کا ذمہ تو خود اللہ نے لیا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جس سے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ۔ اگر کوشش کرنے کے باوجود بات نہ بنے تو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور دور بیٹھ کر صبر کی تسبیح جپنا شروع کر دیں۔ نفس کہے گا معجزہ ناممکن ہے، عقل کہے گی یوں دور بیٹھے کیا ہاتھ آئے گا، پھر عشق اپنے لب کھولے گا، کہے گا خاموش اے نادان، دیکھتا نہیں کاتب تقدیر خود تیری بگڑی قسمت سنوار رہا ہے، غور سے دیکھ اے نادان بندے، تیرا رب تیرا صبر رائے گا نہیں جانے دے گا۔ جب معاملہ اللہ پر چھوڑ دو تو بس پھر بے فکر ہو جایا کرو، یہی صبر کا تقاضا ہے اور یہی مومنین کا شعار ہے۔ رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جو تمہارا ہے وہ تم تک خود پہنچا دیا جائے گا۔ کسی اور کو اپنا مدار نہ بناؤ، ورنہ اپنا اصل مدار بھی کھو دو گے، اور اگر اپنا اصل مدار تم نے کھو دیا تو کچھ اور پا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یوں نہ کرو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، تم دعا کرو، یقین کرو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی مان کر زندگی گزارو۔ جو وہ کہہ رہا ہے جیسا کہہ رہا ہے کرتے جاؤ، اس سے آگے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات کرنے والی ذات معجزات کرے گی، مگر تم مکمل سر تسلیم خم کر دو۔ اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، وہ تمہیں نقلی جہنم سے ڈرا کر اصلی جہنم کی راہ پر لے جائے گا۔ اپنے رب کے احکامات یاد کرو، ان کو سنو، اس خدا کی مان کر ہی تم اپنی ہر خواہش پا سکو گے۔ تو بس ہمت اور حوصلہ رکھو، معجزات کا وقت بہت قریب ہے۔ فلاح کے راستے آسان نہیں ہوتے۔ تم اگر سوچتے ہو کہ اللہ کے راستے پر کوئی آزمائش نہیں ہے تو تم غلط ہو۔ آزمائش آتی ہے، مگر دل کو سکون ہوتا ہے کہ میرا راستہ درست ہے، تو ایک روز منزل مجھے مل جائے گی۔ تو جب تم تھکنے لگو، بالکل ہارنے لگو، تو یاد کرنا کہ وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے، یہ تم نے نہیں، رب نے تمہارے لیے چنا ہے۔ وہ تمہیں اس مشکل سے گزار کر وہ مقام دینا چاہتا ہے کہ تم خود بھی ابھی اس سے واقف نہیں ہو۔ لوگ تمہیں کہیں گے کہ چھوڑ دو، بس نہیں ہوگا معجزہ، مگر تم یقین رکھنا معجزے ہوتے ہیں، بس وقت لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو سکتا ہے مشکل وقت بس اب ختم ہونے کو ہے، بس تھوڑا سا صبر اور حالات بدلنے والے ہیں۔ ہر چیز دنیا میں ایک پروسیس کے ذریعے ہوتی ہے۔ پودے کو اگنے کے لیے دھوپ کی سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح پانی کو شفاف کرنے کے لیے اسے آگ پر چڑھا کر ابالا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سونے کو کندن بنانے کے لیے اسے بھٹی میں گرم آگ میں ڈالا جاتا ہے۔
یہ آزمائشیں، مشکلات تمہیں آج بہت اذیت دے رہی ہیں۔ جان لو کہ تمہاری نشو و نما کے لیے اتنی ہی ضروری ہیں۔ تمہیں ایک بہتر انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتا ہے تاکہ تم ایک بہتر اور مضبوط انسان بن کے نکلو۔ اس لیے ان آزمائشوں سے بھاگنے کے بجائے ان سے لڑنا سیکھو اور مضبوط بننا سیکھو، کیونکہ جب تم ان سے گزر کر ان کی طرف مڑ کر دیکھو گے تو اپنے آج اور اپنے ماضی کے انسان میں زمین و آسمان کا فرق پاؤ گے۔ ضروری نہیں کہ دکھ ہی اللہ کے قریب ہونے کی وجہ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کو تمہاری کوئی بات ایسی بھی پسند آ جاتی ہے جو وہ تمہارے دل میں اپنا خیال ڈال دیتا ہے بنا تکلیف دکھائے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ دکھ سجدہ کرنے پر مجبور کرے۔ جس کو اللہ خود بلانے کا ارادہ کر لے، اس کے لیے کیا غم اور کیا خوشی، وہ دل اللہ کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کا کام صرف سوچنا ہے کہ ایسا کر لیں گے اور ویسا کر لیں گے، اور جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب کچھ اللہ کو پتہ ہے۔ ہمارے تو صرف اندازے ہوتے ہیں زندگی کو لے کر، پتہ تو کسی کو بھی کچھ نہیں۔ تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہوں؟ کیوں یہ سوچ سوچ کر فکر مند ہوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ڈھیر ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بنا سکتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں؟ اس نے ایسے کپڑے پہنے تو میرے پاس ایسے کپڑے کیوں نہیں؟ کسی تقریب میں جانا ہے تو ہر دفعہ نیا لباس، تاکہ لوگ دیکھ کر یہ نہ کہیں کہ اس نے تو پہلے بھی یہ پہنے تھے۔ ایک دوسرے سے حسد رکھنا یہ سب عام ہو گیا ہے اب تو، مگر کوئی اس چیز میں دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا کہ اس کا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اپنے اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی جتن نہیں کرتا۔ دنیاوی چیز کی تو سب نقل کرتے ہیں، مگر اگر دوسرا انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہے تو ہم کیوں نہیں؟ وہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں؟ آج کل لوگوں کو دنیا کا لالچ ہے۔ اگر یہی لالچ نیکیاں کمانے کا ہوتا تو دنیا میں برائی کے لیے جگہ کم پڑ جاتی۔ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان محبت کا رشتہ ون سائیڈڈ ہے۔ اس رشتے میں زیادہ محبت کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ویسا پیار نہیں کرتے جس شدت سے اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیار 70 ماؤں کے پیار سے زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہیں سنوں گا، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جبکہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل کمزور ہے، ہم اپنی روزمرہ زندگی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم نے محبت کا لفظ اس دنیا سے منسوب کر رکھا ہے۔ ہمارے دلوں میں مایوسی ہے کیونکہ ہمارا ایمان مضبوط نہیں۔ دکھ ہو تو پہلے ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں،
بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تہجد میں اللہ تعالیٰ ہمارا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ملنے آئے گا، مگر اللہ سے ملاقات کے بجائے ہمارے لیے ہماری نیند زیادہ اہم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ نے کہا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت میں یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے اور یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے یا کہہ نہیں سکتے۔ دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو وہ چیز نہ دے جو آپ مانگ رہے ہو، وہ آپ کو انتظار کروا سکتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو پکاریں۔ جو آپ نے اپنا پہلا قدم اس کی طرف بڑھایا تو اس نے آپ کو دیکھا، اور اب وہ آپ کا ہر قدم اپنی طرف بڑھتا دیکھنا چاہتا ہے۔ جب آپ فجر کے لیے اٹھیں، اس نے آپ کی دعائیں سنی ہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے فراموش کرو۔ جب اللہ آپ کو وہ دے دے جو آپ مانگ رہے ہو، لہٰذا اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے، تاکہ جب آپ کو وہ چیز ملے جو آپ کا دل مانگ رہا ہے تو آپ اللہ کے اور بھی قریب ہو جائیں۔ آپ اسے چھوڑنے کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے۔ اللہ کی رضا کو اپنی رضا مان لینا اتنا سکون دل میں انڈیل دیتا ہے کہ یوں لگتا ہے کبھی کوئی درد تھا ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے اچانک سے زندگی بدل گئی ہے، سارے رنگ واپس آ گئے ہیں، آسمان شفاف ہو گیا اور درد کے سارے بادل چھٹ گئے، جیسے ہماری کشتی کا محافظ خود سمندر میں اتر آیا ہو اور ہمیں ہر خوف کی لہر سے نکال کر لے جائے۔ رب کی رضا بس آزمائش ہوتی ہے۔ دراصل جو رب کی رضا اپنا لے تو کیا جانے وہ کہ رب کی رضا ہی ان کی رضا میں شامل ہو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ عنقریب اللہ بنا دے گا تنگی کے بعد آسانی، اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یقین والوں کے لیے اللہ راستے نکال دیتا ہے، یعنی کوئی بھی آزمائش ہمیشہ کے لیے نہیں، کوئی بھی تکلیف مستقل نہیں ہے، نہ درد ہمیشہ رہتا ہے اور نہ زخم ہمیشہ ستاتے ہیں۔ ہر اذیت بس آزمائش کے وقت تک ہی ہوتی ہے، اور آزمائش تب تک ہوتی ہے جب تک ہم وہ نہیں سیکھ جاتے جو اللہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے، جب تک ہم وہاں تک نہیں پہنچ جاتے جہاں تک اللہ ہمیں لانا چاہتا ہے۔ اور جانتے ہو اللہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو دے سکتا ہے، اور اس کے سوا کوئی نہیں جو بہتر جانتا ہے۔ وہ ہمیں اس مقام تک لانا چاہتا ہے جہاں دعائیں بولنے سے پہلے
قبولیت کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہیں، جہاں اللہ کی طاقتوں کے سامنے نصیب ہار جاتا ہے اور التجائیں جیت جاتی ہیں، اور ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں امتحان سے گزارے اور پھر اس امتحان کا صلہ تمہیں نہ دے۔ وہ حساب کتاب کا بڑا پکا ہے، کبھی بھی انسان کو اس دعا میں نہیں الجھاتا جس کو اس نے اپنے کن سے نہ سلجھانا ہو۔ میری امی کہا کرتی تھی کہ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے تو اس آزمائش جتنا صبر بھی دے دیتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ صبر آزمائش سے زیادہ ہو جاتا ہے، اور بے شک میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس بھی کیا۔ بے شک اس کے دینے میں زیادتی ہو سکتی ہے پر کمی نہیں، اور یہی اس کی محبت ہے کہ وہ ہر تکلیف ایک مقرر وقت تک ہی رکھتا ہے، پھر یا تو اپنے دیے ہوئے پہ دل مطمئن کر دیتا ہے یا پھر ہمارا مانگا ہوا ہمیں لوٹا دیتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ وہ کیا کرے گا یہ سوچنا ہمارا کام نہیں، ہمارا کام بس اس سے اچھے کا گمان رکھنا ہے، اس سے بہتری کی امید رکھنی ہے، اس سے معجزوں کا یقین رکھنا ہے۔ وہ ریاضتیں ضائع نہیں کرتا، یا تو عطا کر دیتا ہے یا صبر دے دیتا ہے۔ معجزے اس مقام پہ ہوتے ہیں جب تم یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں، بس آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہیں۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں، اور اللہ آپ کو ایسے راستے اور مواقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا تم جانتے نہیں کہ دعائیں نصیب کا مقابلہ کرنے کی قدرت رکھتی ہیں، اور وہ دعائیں تو نصیب سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا تسلسل وقت کے ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب کوئی چیز تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی تو اللہ تمہیں اس چیز کو اپنا بنانے کے لیے وقت دیتا ہے تاکہ تم اسے اتنا مانگو کہ نصیب وہ چیز تمہیں دینے پر مجبور ہو جائے۔ اس طرح اللہ تمہاری دعاؤں کو نصیب پہ فتح دیتا ہے۔ دعا اللہ کی رضا کا حصہ ہے، اور اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہونی ہوتی تو اللہ دعاؤں کی جانب تمہارا دل کیوں پھیرتا؟ توکل رکھو، کیونکہ توکل کرنے والوں کے لیے اللہ ناممکن ذریعوں سے ایسے ناممکن معجزے لاتا ہے جنہیں دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں یا تو تمہاری زندگی بدل دیں گی یا پھر تمہیں بدل دیں گی، مگر رائے گاہ کبھی نہیں جائیں گی۔ یہی تمہارے اللہ کا تم سے وعدہ ہے۔ رکاوٹیں تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں، تمہارا ایمان مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں، تاکہ تم ہر حال میں توکل کرنا سیکھ سکو۔ اور جب تم ایسے بے خوف یقین رکھنا سیکھ لیتے ہو تو اللہ ان وسیلوں سے دعائیں قبول کرتا ہے جہاں سے کسی نے بھی سوچا نہیں ہوتا۔
زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ خدا تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی۔ خدا تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی، اور خدا ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے اور جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بدلہ رکھا ہے۔ ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ کی رضا سے ہے۔ یہ زندگی کے امتحان ہوتے ہیں، پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے اللہ وہیں سے ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر دے کر دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ جس رب نے آسمان کو ستاروں سے بھر کر خوبصورت بنایا ہے وہ تمہارے دل میں بسنے والے شخص کو تمہارا محرم بنا کر تمہارا مقدر بھی خوبصورت بنانے پر قادر ہے۔ یقین رکھو بس اس پاک رب پر، وہ بہترین فیصلہ کرے گا تمہارے حق میں۔ وہ رب تو اتنا کریم ہے، اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے منہ موڑ لیتے ہو اور صرف اپنے اللہ سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو۔ بے شک وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے۔ جو خدا حضرت زلیخا کو بڑھاپے سے جوان کر سکتا ہے، جو خدا نابینا سے آنکھیں نور کر سکتا ہے، جو خدا حضرت یوسف علیہ السلام دے سکتا ہے، بے شک وہ آپ کو بھی آپ کا من پسند شخص دے سکتا ہے۔ بس اپنے اندر سچائی اور مخلصی پیدا کرو، پھر دیکھنا اللہ تمہاری رکاوٹوں کو ہی تمہارا وسیلہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ اور پھر حد مسافت میں اللہ تمہیں تمہاری منچاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ناممکن سے ممکن کو متعارف کروا دیتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں ہی تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے، اور تمام در بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو، تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ بڑی طاقت رکھتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں، تو پھر کائنات کی کوئی بھی قوت ان کی دعاؤں کو نہیں ہرا سکتی۔ پھر ان کی زبان جو کہتی ہے اللہ اسے ممکن کر کے رہتا ہے۔ تکلیف سے بڑی کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں وہ لوگ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں جن کا زندگی میں دکھ سے قریبی تعلق ہوتا ہے، جن کو تکالیف دیکھنے کی عادت ہوتی ہے، اور جن کی زندگی میں قدم قدم پر آزمائش ہوتی ہے۔
کیونکہ ایک دکھ ہی ہے جو یاد دلاتے ہیں کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم اکیلے ہو، تم اللہ کے لیے آئے ہو اور اسی کے سہارے زندگی گزارنا سیکھو۔ اگر دکھ نہ ہوتے تو ہم دنیا کے میلے میں اتنے کھو جاتے کہ اللہ کی طرف واپسی کا راستہ ہی بھلا بیٹھتے ہوتے۔ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہماری دعاؤں میں خشوع و خضوع ہی بڑھ جاتا ہے جب ہم اپنا ٹوٹا دل لیے جائے نماز پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی تکلیفوں سے تنگ مت آؤ، کیونکہ ایک دکھ ہی تو ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ جو چیز جتنی ناممکن ہوتی ہے وہ اتنی ہی ممکن بھی ہوتی ہے، لیکن کون جانے ہم ذرا سی دیر دیکھ لیں تو انکار سمجھ لیتے ہیں۔ صبر اور دعا کی ضرورت ہے، پھر تم دیکھو گے اس دیر کے بعد کن فرما دیا جائے گا اور تمہاری من پسند چیز کو تمہیں عطا کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔